الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 12 ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی لیے اس مہینے کے اندر پورا مہینہ تذکرہ رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں پروگرامات ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہر مسجد، ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر ملک کے اندر تذکرہ رسول کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا تذکرہ کرتا ہے۔ چونکہ پوری امت میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ نہیں ہے کہ صرف انسان کرتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، ذکر خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ فرمایا والضحیٰ، کسی جگہ فرمایا واللیل، کسی جگہ فرمایا یا ایھا المزمل، کسی جگہ فرمایا یا ایھا المدثر، کسی جگہ فرمایا لا اقسم بھذا البلد، کسی جگہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کسی جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ، کسی جگہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی وصف کو بیان کیا، کسی جگہ کون سی صفت کو بیان کیا، لیکن پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کہ میں اپنے چہرے، میں اپنے منہ کو، میں اپنی زبان کو 1000 دفعہ خوشبو سے، مشک کی خوشبو اور گلاب کی خوشبو سے دہوں، پھر بھی آپ کا تذکرہ کرنا
جو ہے اس کو میں کم سمجھتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، ایک غلام کے لیے آقا کا تذکرہ کرنا، یہ غلام کی نجات کا ذریعہ ہے. غلام اگر آقا کا تذکرہ کرے گا تو غلام کے لیے یہ باعث برکت ہوگا. اسی لیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہزاروں کروڑوں لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اشعار پڑھے، کتابیں لکھی، اور اسی لیے خطباء حضرات جو ہوتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جو ہے بے مثالی عظمت ہے. بڑے بڑے جرنیل آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے خطیب گزرے، جب دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مرحوم اگر چند سال زندہ رہتا تو بڑا کام کر جاتا، یہ کر جاتا، وہ کر جاتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا اس سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم آپ کی ثنا نہیں کر سکتے جس طرح کے، جیسا کہ آپ کی شان بیان کرنے کا، آپ کی حمد بیان کرنے کا، آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے. قصہ مختصر یہ ہے، اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حب رسول، یہ ہر امتی کے اندر جس نے کلمہ پڑھا اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. اسی لیے فرمایا کسی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میرا ایمان کامل ہو جائے تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی. اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کسی انسان کا، کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. مرزا مظہر علی جان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عاشق تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے. فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد مانیست، کہ اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے لیے ہمارے منتظر نہیں ہیں. محمد چشم برا ثنا نیست، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری حمد و ثنا کرنے کے محتاج، انتظار میں نہیں ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدح ہے، فرمایا خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی ہے. محمد حامد حمد خدا بس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے پیارے آقا، اپنے رب کی حمد و ثنا کی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حمد و ثنا کے محتاج ہیں یا انتظار کر رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم حمد و ثنا کریں گے، ہماری حمد و ثنا کے منتظر ہیں. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو قرآن میں بیان کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوگی. خود محبوب کی شان محب بیان کر رہا ہے اور محبوب محب کی شان بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے فرمایا انہوں نے
کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہ جو عشق مصطفیٰ ہے یہ ایمان والوں کے لیے سرمایہ ہے۔ جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے، تاجر کہتا ہے میری ساری جمع پونجی یہ کاروبار ہے، اسی طرح مومن بندے کی ساری جمع پونجی، سارا سرمایہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے۔ اگر اس میں کھوٹ ہوگی، اس میں کھوٹ ہے، تو پھر انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر و بر گوشۂ دامان اوست، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنا یہ انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ ابن مسلمہ ایک تابعی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس بیٹھے، ان صحابی کے پاس جا کر ان صحابی کو کہنے لگے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ مجھے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیسی تھی، صورت کیسی تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک بڑی دل فریب تھی۔ دل فریب کہتے ہیں کہ انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لینا، اور چہرہ مبارک کشادہ تھا، اور چہرے مبارک کے اندر سرخی اور سفیدی دونوں تھی، بھویں مبارک دیدہ زیب تھے، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، دونوں ہتھیلیوں پر گوشت تھا۔ جسم مبارک کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اتنا نرم تھا جس طرح ریشم ہوتی ہے، ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ آپ دیکھیں ریشم کو ہاتھ لگائیں کتنی نرم ہوتی ہے، نرم و ملائم ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ایسا تھا۔ پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام، میرے بھائی یوسف علیہ السلام سویح تھے، میں ملیح ہوں۔ سویح کہتے ہیں وہ آدمی ہوتا ہے جو زیادہ چٹا گورا ہو، اور ملیح اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو کہ انسان کی آنکھ جب اس کے اوپر جھمے تو پھر دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارک ایسا تھا، تو دیکھ لیتا تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بن جاتا تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی بن عاص تھے یا عمر بن عاص تھے غالباً، یہ کوئی اور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے یہ مکہ میں آئے تو ابو جہل نے ان کو کہا آپ اپنی جو ہے کانوں کے اندر روئی رکھ لو، کیونکہ یہاں اس کے کلام کو سنتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں جب گیا میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے دیکھا، تو میں نے دیکھ کر چہرہ دیکھ کر میں نے کہا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو نہیں سکتا، یہ سچا انسان ہے، اس انسان کے اندر سچائی ہے، یہ جھوٹے انسان کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو ایک دفعہ ہرقل روم کے پاس گئے، تو ہرقل روم نے ان سے پوچھا آپ کے شہر مکہ کے اندر ایک آدمی آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کیسا آدمی ہے، اس کو آپ نے کیسا پایا؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا آدمی ہے، وہ سچوں کا سردار ہے۔ اور دیکھیں پکے کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے بھی جھوٹی گواہی نہیں دی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کسی جگہ پر کھڑے ہو کے کسی کے ساتھ 8-10 دن گزار کے اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میرے اندر کون سی کمیاں پائی، آپ کے ساتھ میرے سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو رہی ہو، کبھی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ اسی لیے فرمایا بلغ اللولا بکمالہ کشفت دوجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وسلم صلو علیہ
نبی علیہ السلام کی شان دیکھیں. پھر نبی علیہ السلام کی ذات بھی باعث برکت تھی. اسی طرح نبی علیہ السلام کے لعاب بھی باعث برکت تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جو اس کا اصل حقدار ہے اور خیبر کو فتح کر دے گا. تو نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ میں اعلان کیا علی کہاں ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم یعنی آج کل جس طرح وائرس پھیلا ہوا اس طرح فرمایا کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر اپنا لعاب دین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا, آنکھوں میں لگایا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تندرست ہو گئی, صحت مند ہو گئی. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالے ناگ نے ڈنگ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دن کو وہاں لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ایڑی مبارک تھی وہ ٹھیک ہو گئی. اسی طرح ایک صحابی تھے عتبہ بن خرقد جو وفاتی موصل تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر مختلف قسم کے دانے نکل گئے. تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر دانے نکل گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دن حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر لگایا تو حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی. جہاں جاتے تھے خوشبو لوگ مہک خوشبو کی سن لیا کرتے, دیکھ لیا کرتے تھے, محسوس کر لیا کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے لعاب کی برکت تھی. پھر نبی علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک تھا یہ بھی ایسا تھا. اب دیکھیں ہمیں پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک تھا اس سے خوشبو پھوٹتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے خوشبو کی وجہ سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے. جہاں بھی ہوتے تھے وہاں سے مہک آتی تھی, ہم محسوس کر لیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس وقت وہاں پر ہیں. تو یہ برکت تھی نبی علیہ السلام کی. پھر جس چیز کو نبی علیہ السلام نے چھوا اس چیز کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بدری صحابہ میں سے ہیں اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت پر گیا. وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھانا شانا کھایا. کھانے کے بعد جس طرح اکثر لوگ تولیہ باندھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باندھی کو کہا تولیہ لے کر آؤ. تو انہوں نے دیکھا کہ تولیہ گندا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی باندھی جو تھی اس نے تولیوں کو لے کر گئی, تندور کے اندر رکھا, رکھ کر واپس لے آئی. تھوڑی دیر کے بعد جب لایا تو گرم گرم تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ حیران ہوئے, پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو لایا ہے گرم گرم ہے جیسے استری کیا ہوتا ہے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس کی باندھی نے جواب دیا کہ اصل میں اس کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے اور جب بھی یہ گندا ہوتا ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں, آگ میں رکھتے ہیں تو آگ اس کو نہیں جلاتی, اس کے اوپر جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو جلا دیتی ہے اور یہ صاف ہو جاتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں ایک دفعہ گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی تندور پر. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے. نبی علیہ السلام آئے تو اما فاطمہ الزہرا سے پوچھا کیا کر رہی ہو میری بیٹی, میری جگر گوشہ کیا کر رہی ہو. تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ابا جان میں تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ مجھے بھی دو, میں بھی تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں. تو جب حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے روٹیاں لگائی تو ساری روٹیاں پک گئی, لیکن نبی علیہ السلام نے جو روٹیاں لگائی تھی وہ پکی نہ. میں حیران ہوئی. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جاتے ہیں اس کو آگ جلا نہیں سکتے. تو یہ برکت تھی. اب دیکھیں لوگ
کھجوریں لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، کوئی بھی پھلدار درخت لگاتے ہیں، کئی سالوں کے بعد جا کے پھل دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب وہاں مدینہ منورہ کے اندر کھجور کے درخت لگائے، نبی علیہ السلام نے کھجور کا درخت لگایا تو بعض روایات کے اندر تو اسی شام کو یا اسی سال کے اندر جو ہے وہ درخت نے جو تھے انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے لمس کی برکت تھی۔ ام عمارہ فرماتی ہیں، یہ ایک صحابیہ تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک غزوے کے اندر جا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے غزوے سے واپسی پر اپنے موئے مبارک تقسیم کیے، تو فرماتی ہے میں نے بھی لے لیا، میں نے لا کے رکھ لیا۔ اب جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو میں ان موئے مبارک کو پانی میں ڈالتی تھی، اور وہ پانی ہم بیمار کو پلاتے تھے تو وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا، تندرست ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، زید بن جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں ایک غزوے میں جا رہا تھا، میری اونٹنی بڑی سست تھی، وہ چل ہی نہیں رہی تھی، میں بڑا پریشان تھا، سارے صحابہ کی اونٹنیاں دوڑ رہی تھی اور میری اونٹنی جو تھی بالکل لاغر تھی اور چل بھی نہیں رہی تھی، میں بڑا پریشان تھا۔ تو نبی علیہ السلام اتنے میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے سارا واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو میری اونٹنی کے ساتھ لگایا تو ساری اونٹنیوں سے تیز میری اونٹنی بھاگنے لگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی برکت تھی۔ پھر دیکھیں نبی علیہ السلام کا جو خاندان تھا، جو نسب تھا، وہ بھی پاک دامن تھا، عفت والا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، پوری میری نسل میں مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی میرے نسب میں ایسا آدمی نہیں ہے۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کے خاندان کو بھی اللہ نے چنا۔ پھر نبوت کی بہترین دلیلیں، نبی علیہ السلام کو لوگ کفار، مشرکین، صادق اور امین کہتے تھے۔ آج ہم میں سے کسی بندے کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ سچا آدمی ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ رحمت تھی، یہ برکت تھی کہ نبی علیہ السلام کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جس طرح اپنی ذات کے اندر رحمت تھے، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی رحمت ہی رحمت تھے، انسانوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ جب نبی علیہ السلام آئے، اس سے پہلے جو بھی کوئی گناہ امتی کرتا تھا، کسی بھی نبی کی امت کا امتی گناہ کرتا تھا، اس کی شکل مسخ ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی برکت سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے رحمت بنا کر جہان کے لیے بھیج دیا۔ تو ساری جہانوں کے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر آگے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری شکلیں مسح نہیں ہوتی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، اہل نظر دیکھ لیتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے، وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو بھی نہیں محسوس ہوتا، لیکن محسوس ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ تو اہل نظر کے اوپر اللہ کھول دیتے ہیں، ان کو محسوس ہو جاتا ہے یہ آدمی گناہوں میں ملوث ہے۔ امام اعظم کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ وضو کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے یہ آدمی یہ گناہ کرتا ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، والدین کا نافرمان تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے وضو کے پانی کو دیکھ کر بتلایا یہ بچہ، یہ جو لڑکا ہے، نوجوان ہے، یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ پھر اسی طرح جیسے انسانوں کے لیے نبی علیہ السلام رحمت تھے، اسی طرح جانوروں کے لیے بھی نبی علیہ السلام رحمت تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں گئے، دیکھا ایک اونٹنی رو رہی ہے، داڑ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اس اونٹنی کے پاس گئے، پوچھا اس اونٹنی سے کیا وجہ ہے، آپ کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ تو اس اونٹنی نے بتایا میرا مالک بہت زیادہ مجھ سے کام کرواتا ہے لیکن کھانے کے لیے تھوڑا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مالک کو بلا کر کہا تیری یہ جو اونٹنی ہے تیری شکایت کر رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر ظلم نہ کیا کر۔ پھر اسی طرح ایک ہرن کے بارے میں آتا ہے، ایک یہودی ایک ہرن کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا،
تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے محسوس کیا وہ ہرنی رو رہی تھی، اور اس نے نبی علیہ السلام جب پاس گئے اس نے بتایا کہ اے پیارے آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس وقت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، یہ بندہ مجھے پکڑ کر لے کے آ گیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے آپ مجھے اس سے چھڑوا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس یہودی کو کہا آپ ایسا کرو میری ضمانت پر اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ اس نے کہا کہ کیا یہ جانور بھی آپ کی بات مانتے ہیں؟ تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ ہرنی جائے گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئے گی۔ اور تاریخ کے اندر لکھا ہے، احادیث کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہرنی گئی اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آئی، یہودی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جس کے جانور بھی غلام ہیں تو ہم کیوں نہ اس کے غلام بن جائیں۔ ایک دفعہ ابو جہل، پتھر بھی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، ایک دفعہ ابو جہل آیا، ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ جو تیرے ہاتھوں میں تیری مٹھی کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بول جائے؟ تو انہوں نے ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی کے اندر جو ہیں وہ اگر بول جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں کو کہا، ان کو آواز دی تو پتھر بھی بول گئے کہ آپ نبی ہیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا بدبخت انسان تھا، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن محروم تھا، بدبخت تھا، تو کہنے لگا تو نے پتھروں پہ بھی جادو کر لیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے نبی علیہ السلام رحمت بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حقوق دیے۔ بوڑھوں کے لیے نبی علیہ السلام رحمت بن کر آئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے رضا ربی رضا الوالدی، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کی پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے، اس لیے باپ والدین کو انسان کو چاہیے خوش رکھنا چاہیے۔ پھر مزدوروں کے لیے بھی نبی علیہ السلام باعث رحمت تھے، برکت تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مزدور آیا، ہاتھ ملایا، نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ بڑا ہی سخت تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ کا ہاتھ بہت سخت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا اوت الاجیرا قبل ان یجفا، کہ تم پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کرو۔ یہ رحمت کی۔ پھر بچوں کے لیے بھی نبی علیہ السلام رحمت ہی رحمت ہے، بڑوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، اور اسی طرح جانوروں کے لیے بھی رحمت، اور پھر پتھروں کے لیے بھی رحمت۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام بچوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ایک ران پہ بیٹھا ہوا، دوسری ران پہ بیٹھا ہوا ایک صحابی نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بچوں سے پیار کرے گا، جو اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ تو یہ دیکھیں بچوں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی نبی علیہ السلام رحمت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو دشمنوں کے لیے بھی نبی علیہ السلام رحمت تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ فتح مکہ کے دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج اعلان کرو آج کھلی معافی کا دن ہے۔ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، جانی دشمن تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں ہے۔ تو یہ جانی دشمنوں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کی رحمت دیکھیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی, بہت زیادہ محبت کرتی تھی میں. نبی علیہ السلام کو بھی اما عائشہ سے بہت زیادہ محبت تھی. اما عائشہ فرماتی ہے بعض دفعہ نبی علیہ السلام فرد محبت میں کہتے عائشہ آپ نے کہاں سے ہونٹ لگائے ہیں, وہیں سے میں بھی پیوں گا. اور فرماتی ہیں میرے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے. فرماتی ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا, میں اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی تو دوڑ لگائی تو میں دوڑ میں جیت گئی, لیکن پھر بعد میں جو ہے نبی علیہ السلام جیت گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مقابلہ برابر ہو گیا. تو یہ بیویوں کے لیے بھی نبی علیہ السلام باعث رحمت تھے. چاند ہے, ایک صحابی چاند کو دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو فرمانے لگے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے, چاند کے چہرے پر چھائیاں ہیں, میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے بڑا عشق تھا. ایک دفعہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, آپ کے گھر تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بستر رسول پر حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر کو گول کر دیا. بڑے حیران ہوئے, بوڑھے والد تھے, بڑے پریشان ہوئے. آج دیکھیں والد آتے ہیں تو بیٹیاں اس کے لیے اپنی پلکیں بھی بچھانے کے لیے تیار ہوتی ہیں, لیکن اما حبیبہ رضی اللہ عنہ نے وہ بستر اٹھا دیا. تو ابو سفیان نے پوچھا بیٹا آپ نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کیا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو بستر ہے یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں, یہ پاک بستر ہے, اس پر ناپاک آدمی نہیں بیٹھ سکتا. حالانکہ والد تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے عشق رسول کے اندر ایسے دیوانے تھے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں. فرمایا خوشبو لگانا مجھے بڑی پسند ہے. دوسرا فرمایا نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے. تیسرا فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بول اٹھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنا, آپ کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے بڑا پسند ہے. دوسرا آپ پر مال خرچ کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تیسرا فرمایا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اسی طرح یہ 3 باتیں چلتی رہی. جبرائیل علیہ السلام تک سب نے, حضرت عثمان غنی نے بھی بتایا, عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا, علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ 3 مجھے یہ چیزیں پسند تھی. تو وقت نہیں ہے تو اسی لیے علامہ محمد اقبال نے فرمایا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ اکبر کبیرہ. پوری ایک نظم علامہ محمد اقبال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ اعلان کیا, غزوہ تبوک کا موقع تھا غالباً, تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا مال لے کر آؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا, یاروں کا پتہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے حضرت عمر کہ آج میں جیت جاؤں گا. تو حضرت عمر نے آدھا مال لے کر آئے. تو جب آئے نبی علیہ السلام نے پوچھا کتنا مال لے کر آئے ہو عمر رضی اللہ عنہ سے؟ حضرت عمر نے فرمایا آدھا مال لے کر آیا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق اتنے میں آئے تو علامہ محمد اقبال نے اس کو اشعار میں ذکر کیا ہے. فرمایا اتنے میں وہ یار رسول آیا, وہ جس کو جو ہے نبی علیہ السلام سے محبت تھی وہ آیا. اس سے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کتنا چھوڑ کر, یہ نہیں پوچھا کتنا مال لے کر آئے ہو, پوچھا کتنا چھوڑ کر آئے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں دیوار کے اوپر بھی ہاتھ پھیر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہیں سوئی نہ ہو, صحابہ کو جنگ کے اندر سوئی کی ضرورت پڑے گی, میرے گھر میں نہ رہے. ٹاٹ کا لباس پہن کر آگے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے بھیجا, جاؤ ٹاٹ کا لباس تم بھی پہن کر آؤ اور صدیق کو کہو کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پیارے اللہ کو کہہ دیجئے, میرے پیارے رب کو کہہ دیجئے آپ ہم سے راضی ہو جائیں, ہم آپ سے راضی ہیں.
تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عشق رسول میں سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی، نبی علیہ السلام کو گھر بلایا تو نبی علیہ السلام کو فرمانے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے میں پیچھے چلوں گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیوں آپ پیچھے چلو گے، آپ راہبر ہو، آپ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ آگے چلیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا میں جب آپ آگے چلیں گے میں وہ قدم گنوں گا، آپ میرے گھر تک کتنے قدم اٹھا کر آئے ہیں میں اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان لوگوں کو محبت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، عشق تھا۔ آج ہم بھی عشق کے دعوے کرتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں، ہم عشق کے دعووں میں جھوٹے ہیں، ہم جیسا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عشق کی مثال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات فرمایا آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور بتایا دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آج اگر کوئی بڑا کسی کو کہہ دے تم میرے بستر پر سوؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہیں جو ہے قتل کر دیا جائے، تو پھر انسان کی کیفیت کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن حضرت علی کا عشق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں میں آپ کے بستر پر سو جاؤں گا، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو کے جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آپ تشریف لے جائیے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں اور جو امانتیں ہیں یہ دے دیجیے۔ تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو چند پیسوں کی ضرورت تھی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو مجھے دے دو۔ تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اٹھ کر چلے گئے باہر گئے، ایک یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو کہا کہ وہ پانی نکال رہا تھا ڈول سے، تو اس کو کہا میں تمہیں پانی بھر کے دے دیتا ہوں، تم مجھے کتنی اجرت دو گے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ڈول کے بدلے میں 1 درہم دوں گا۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، 17 ڈول نکالے، 17 درہم لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں گئے تھے، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مزدوری کر کر لایا ہوں، میں آپ کے لیے یہ عشق تھا۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے بھاگتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں بوجھ سمجھ لیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر پھینک رہا ہوتا ہے والدین کو، دوسرے کے اوپر کہتا ہے مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے بیوی بچے تنگ ہوتے ہیں، میرے بیوی بچوں جو ہے والد اور والدہ کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اور صحابہ کو دیکھیں نبی علیہ السلام سے عشق کتنا تھا۔ پھر اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسان مدح رسول بیان کیا کرتے تھے اشعار میں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین کسی نے پیدا نہیں کیا، آپ جیسا حسین کسی نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام ایسے حسین انسان تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے، عاشق رسول تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جنگ کے اندر ایک دفعہ جنگ احد تھی، غالباً جنگ جرموک تھی، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، پشت کو تیروں کی طرف کر دیا اور سینے کو نبی علیہ السلام کی طرف۔ کسی نے کہا آپ جو ہے سینے کو کیوں نبی علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں؟ تو پشت کو کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت نہیں کر سکتا، میں پشت پہ جو ہے تیر کھاؤں گا لیکن نبی علیہ السلام کو تیر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے تیروں اور تلواروں کے سائے میں بھی نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہم نے تو اپنے خواہشات نفسانی کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقے چھوڑ دیے، ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپناتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، صحابیہ تھی، ان کو نبی علیہ السلام سے بڑا عشق تھا۔ ایک جنگ کے اندر خبر پھیل گئی نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں، کسی نے خبر دی تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا بتائیں، چلی گئی، آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا بتائیں، پھر تھوڑا آگے گئی،
کسی نے کہا آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں مجھے خبر دیں۔ پھر تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، نبی علیہ السلام کا بتائیں۔ جب نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا باپ بھی آپ کے نام پر قربان کر دیا، اپنا بھائی بھی آپ کے نام پر قربان کر دیا، اپنا بیٹا بھی آپ کے نام پر قربان کر دیا، اپنا شوہر بھی آپ کے نام پر قربان کر دیا، آپ سلامت ہیں، آپ ہماری بہار ہیں، آپ زندہ ہیں، تو اگر یہ سب کچھ آپ پر قربان ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوے نہیں کیے، آج ہم عشق رسالت کے دعوے کرتے ہیں، عشق رسالت میں موت بھی قبول ہے، جب خواہشات قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم خواہشات قربان نہیں کر سکتے۔ ذرا دیکھیں چہرہ نبی علیہ السلام جیسا بنانا ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اپنے چہرے کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا چاہتے ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں عاشق رسول ہیں، عاشق رسول نہیں ہیں، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا جب میں عاشق رسول ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، گھروں کے اوپر جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، گلیوں کو سجا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا دی تھی، لیکن میرے پیارے آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگوں نے گردنیں کٹوا دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی گردنیں بھی کٹوا دی نبی علیہ السلام کے لیے، یہ عاشق رسول تھے۔ یہ عشق رسالت میں موت کو بھی ایسے گلے لگاتے تھے جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے خوشی سے کسی کو ملتا ہے، ایسے موت کو گلے لگاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتے، ایک جنگ کے اندر وہ صحابی رات کو پہرا دے رہے تھے، ایک صحابی نے دوسرے کو کہا آپ آرام کرو، میں کچھ دیر پہرا دیتا ہوں، اور پھر جب میں آرام کروں گا آپ پہرا دینا۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے دعا کی اے اللہ کل جنگ میں میری ایسی جنگ ہو میری آنکھ کاٹ دی جائے، میری آنکھ کو نکال دیا جائے، میری جو ہے ناک کو کاٹ دیا جائے، میری زبان کو جو ہے کاٹ دیا جائے، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائے، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی میں عشق رسول میں نبی علیہ السلام کے عشق میں جو ہے اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ واقعی اسی طرح ہوا، اگلے دن اسی طرح جنگ کے اندر اس صحابی کے ساتھ ہوا، لیکن اس صحابی نے اف تک نہ کی۔ یہ وہ لوگ تھے، عاشق رسول تھے۔ آج ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم عشق میں جھوٹے ہیں۔ حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یا رسول اللہ ہم نے ہوش حواس میں آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اگر آپ حکم دے دیں پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، ہم پہاڑ سے بھی چھلانگ لگانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق رسالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے لیے سنت پر چلنا ایسے تھا جس طرح پھولوں پر چلنا ہے، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں چلنا ایسے تھا جیسے پھولوں پر چلنا ہے۔ آج ہم عشق رسالت کے دعوے کرتے ہیں لیکن عشق رسالت میں جھوٹے ہیں۔ خواہشات قربان کرنے کا وقت آتا ہے، خواہشات قربان نہیں کر سکتے۔ شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں، سنتوں کو کس طرح ذبح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں شفاعت نبی علیہ السلام کی مل جائے، ہمیں مدینے کی موت مل جائے۔ مدینے کی موت ملنے کا اگر چاہتے ہو مدینہ کی موت مل جائے تو مدینے کے رسول، مدینہ الرسول کی طرح اپنی شفاعت بھی بنانی پڑے گی۔ اگر نہیں بنائیں گے تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علامہ محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں آتا ہے، فرمانے لگے اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تو میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ اس لیے خدا را عشق رسول کے جھوٹے دعوے نہ کرو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپناؤ۔ نبی علیہ السلام کے طریقے بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بیان کر کے سن لینے سے مزے لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو عمل میں لانا پڑے گا، زندگی میں لانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا ابو ہریرہ تو اگر محمد عربی کو چھوڑ دے تو میں جو ہے تمہیں اپنے گھر میں ٹھہرا دوں گی، اگر تم اپنے پیارے آقا کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ ایک دفعہ جوتیاں مار رہی تھی حضرت ابو ہریرہ، جوتیاں اٹھا کر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے میں پیارے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں پیارے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، زید رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گم ہو گئے اور
پھر ان کو کسی نے خرید لیا، چھوٹے سے بچے تھے، خریدا کسی نے، خرید کر مکہ میں لا کر بھیج دیا۔ اس زمانے میں لوگوں کو بیچا جاتا تھا، تو ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ خدیجہ الکبریٰ نے خریدا اور نبی علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا، جب شادی ہوئی ہدیہ کر دیا، غلام بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو جو زید رضی اللہ عنہ ان کے والد اور چاچا آ گئے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چاچا اور والد آئے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آپ کے پاس ایک غلام ہے، آپ نے خریدا ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کا بیٹا ہے تو آپ لے جائیے، میں کوئی بھی آپ سے کچھ بھی پیسے نہیں لوں گا، میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہدیہ کر دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہا نبی علیہ السلام نے، زید جانا چاہتے ہو والد کے ساتھ چلے جاؤ، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ایسے ہزاروں والدین، ایسے ہزاروں چاچے آپ کے نام پہ قربان، میں آپ کی صحبت کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے چاچا کو قربان کر دیا، اپنے بھائی جو ہے والد کو قربان کر دیا، خاندان کو قربان کر دیا، غلامی کی زندگی گزاری۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں عشق رسول تھا۔ آج ہم عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں لیکن عشق رسول میں جھوٹے ہیں۔ چڈیاں سجا لینا یہ عشق رسول نہیں ہے، اصل چیز یہ زندگی کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنا لینا، یہ عشق رسول ہے۔ اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارنا یہ عشق رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔